اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قل یا عبادی الذین، اے نبی کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ کیا یہاں پر مؤمنین سے خطاب ہے کہ یہاں پر یہود و نصارہ سے خطاب ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین یہاں پر خطاب کر رہے ہیں قل کہہ دیجئے۔ کن لوگوں سے کہہ دیجئے؟ یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ وہ میرے بندے، تو بندے کسے کہا جاتا؟ میرے بندہ کسے کہا؟ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہو، اللہ کے احکام پر چلنے والا ہو، اور بیچ میں کہیں راستہ بھٹک گیا ہو، بیچ میں کہیں بھول بھلائیوں میں گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اللہ کا راستہ بھٹک گیا، گناہوں میں گمراہ ہو گیا۔ جب گناہوں میں گمراہ ہوا، اس کے دل میں اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اب اللہ رب العالمین شاید مجھے معاف بھی کریں یا نہ کریں، شاید اللہ رب العالمین میرے ان گناہوں کی وجہ سے ایسی پکڑ کر بیٹھے کہ جیسی پکڑ آج تک کسی کی نہ ہوئی ہو، اس وجہ سے وہ پریشانی کے عالم میں ہو، وہ اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر رہا ہو۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جن کو اپنے گناہوں پر ندامت ہے، جن کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو چکی ہے، جو پشیمان ہو چکے ہیں اپنے گناہوں پر، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نے دنیا یا آسمان کے برابر بھی گناہ کر دیے ہوں، میں تمہاری گناہوں کو معاف کروں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت تم پر برستی رہے گی، صرف ایک ہی حل ہے کہ میرے در پر آنا ہوگا، میرے در پر آ کر پشیمانی کے، شرمندگی کے آنسو بہانے ہوں گے، اور اس کے بعد میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ابھی تک رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، کیا ہم نے ابھی تک اپنے گناہوں سے اپنے رب العالمین سے معافی مانگی؟ کیا ہم نے ابھی تک جہنم سے خلاصی اپنے کروا چکے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار ابھی تک ہوا؟ کیا تنہائی کے عالم میں ہم رب العالمین کے سامنے روئے؟ ہم ابھی تک نہیں روئے۔ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے دل پر کوئی سی چیز کا اثر نہیں ہوتا، ہم عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں مگر وہ بھی عادتاً طور پر عبادت کر رہے ہوتے ہیں، دلی طور پر آج بھی ہم عبادت نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جہنم سے آزادی اس رمضان المبارک میں مل جائے، میرا رب تو اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے در پر آ کر معافی مانگے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مثال بیان کی۔ وہ مثال کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب کے در پر آتا ہے معافی مانگنے کے لیے، تو رب اتنا خوش ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی سفر پر جا رہا ہو، جب سفر پر جا رہا ہو، اپنی سواری پر سوار ہو، اور اس کے اوپر اس نے اپنے زادیرات تیار کر کے رکھا ہو، کھانا پینا کی اشیاء وغیرہ، دولت وغیرہ، ہر چیز اس کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ وہ جا رہا ہے سفر پہ، آدھے راستے میں پہنچتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے، سکون کرنے لگ جاتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، اور جب وہ سو جاتا ہے، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ صحرا کے اندر ہے، صرف ایک درخت کے نیچے، کوئی چیز نہیں جسے وہ کھا پی سکے، کوئی دولت نہیں کہ جا سکے، کوئی سواری نہیں سفر کر سکے، جو چیزیں تھی اس سواری کے اوپر تھی وہ سواری غائب۔ وہ بندہ پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا؟ دوپہر سے لے کے شام تک ڈھونڈتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب مجھے سواری نہیں ملے گی۔ اب وہ ایک ہی چیز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کس چیز کا؟ صرف موت کا، کہ مجھے اب موت آ جائے گی۔ تو اچانک اس کے سامنے سواری آ جاتی ہے۔ جب اس کے سامنے سواری آتی ہے تو وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، حالانکہ یہ بھول چوک سے اس سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں رب العالمین اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ آ کر اس کے در پر معافی مانگتا ہے۔ تو آپ بتلائیے کہ ہمیں رب العالمین کو خوش کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے میرے محترم بھائیو بزرگوں، ابھی بھی کچھ دن باقی ہیں، اس وجہ سے اپنے گناہوں کا احتساب کیجئے اور رب العالمین سے معافی مانگیے۔ انشاءاللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔